قل بفضللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی مناؤ، وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ربیع الاول کیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ کیسا ہے، ربیع الاول کے ماہ مبارک کے اندر جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے جاتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا دین اسلام، کیا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے، میلاد منانا کیسا ہے، 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنا، گلیوں کو، گھروں کو، مسجدوں کو سجانا کیسا ہے، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کا ذکر ہے کہ میلاد مناؤ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ماہ مبارک کے بارے میں جس میں ربیع الاول آتا ہے۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، یعنی گرمی اور سردی کے درمیان کا موسم، اور اول کا مطلب پہلا، یعنی اس اعتبار سے ربیع الاول کے معنی جو ہیں وہ پہلا موسم بہار۔ مورخین کے مطابق کہ جب اس مہینے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کی ابتدا میں آیا۔ اسی بنا پر اس ماہ مبارک کا نام ربیع الاول رکھا گیا، اور دیگر روایات کے مطابق ربیع کے معنی خوشحالی کے ہیں۔ چنانچہ جب اہل عرب سفر کے مہینے کی مصروفیات سے نکل کر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو اس میں اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو سجاتے اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد بھی کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ربیع الاول اور ربیع الثانی کو اپنے گھروں میں بسر کرتے تھے۔ سب سے افضل اس مہینے کی برکات کا اس مہینے کی برکات کا جو موضوع ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب نبی مکرم صاحب اللاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں دیدار ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی یہی مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے بارے میں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے بارے میں قرآنی ریفرنس سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اس کے ترجمے پہ غور کریں جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی مناؤ، وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو اس پر خوشی مناؤ، اور ہم اس اتنی بڑی رحمت پہ خوشی کیوں نہ منائیں، اتنی بڑی نعمت جس پہ خوشی کیوں نہ منائیں۔ ابھی شاید آپ کے دماغ میں ایک نیا سوال پیدا ہوا ہو کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہیں، کہاں ہے اس کا ثبوت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا کریم تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ احادیث میں یہ مذکور ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
اس نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مرتبے دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد، تخلیق کائنات کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گلیوں کو، اپنے محلوں کو جس حد تک ہو چراغاں کریں تاکہ گزرنے والے کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، میلاد منانے والا ہے۔ اور اس لیے میلاد مناؤ، دل سے مناؤ، دکھاوے کے لیے ہرگز نہ مناؤ، عشق مصطفیٰ میں جا کے مناؤ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، والہانہ محبت ہے، ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور اس مہینے میں کیا اپنی ساری زندگی میں درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خاص کر کے اس مہینے میں درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ پڑھیں تاکہ آپ کی دنیا بھی روشن ہو، آپ کی آخرت بھی روشن ہو، دونوں جہان کی نعمتیں آپ کو ملیں، آپ کے دونوں جہاں سنور جائیں گے، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا جس میں الحمد سے لے کر والناس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں تعریف کی، سب تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ قرآن کی صورتوں پہ غور کریں، یاسین والضحیٰ واللیل اذا سجا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام صورتوں پہ غور کریں، تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن نبی کی تعریف میں اتارا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک منائیں، اگر بساط نہیں ہے، جہاں تک بساط بنتی ہے آپ کی وہاں تک کریں تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ سکے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔